وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جی، ہم آیت نمبر 80 پہ ہیں. ٹھیک ہے جی، 79 مکمل کر لی. آیت نمبر 80. درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اچھا جی، یاد رکھو، دین اسلام میری اور آپ کی خواہشات کا نام قطعا نہیں ہے. دین اسلام میری اور آپ کی تمناؤں اور آرزوؤں کا نام نہیں ہے. دین اسلام ایک قانون الہی ہے. ٹھیک ہے، تنزیل من رب العالمین ہے. ہم سے جو پچھلی قومیں گزری ہیں وہ اسی وہم میں ماری گئیں کہ ہم سپیشل ہیں. اللہ پروردگار کے ہاں اصول یاد رکھنا، اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ. جو اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے چلا گیا اس کے لیے جہنم ہے. لا يموت ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا. ومن ياته مؤمنا، جو اللہ کے پاس مومن بن کے چلا گیا، قد عمل الصالحات، اور نیک عمل بھی کیے، فاولئک لهم الدرجات العلی، ان کے لیے بلند و بالا درجات ہیں. ٹھیک، یہ ہمارے قرآن کے اندر بیان ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس امت کے اندر بھی جو مجرم بن کے اللہ کے پاس جائے گا پھنس جائے گا، جو مومن بن کے جائے گا وہ نجات پائے گا. ایسا ہی ہے. تو میری اور آپ کی امیدوں اور تمناؤں اور آرزوؤں کا نام دین نہیں ہے. دین ایک حقیقت کا نام ہے. جو ہم سے پچھلی قومیں تھی یہود و نصارہ، ان کو یہ وہم ہو گیا، ان کی یہ خام خیالی تھی کہ ہم اسپیشل ہیں، اور اس بات کا وہ برملا اظہار بھی کرتے تھے. اس کی نظیر یہ آیت آپ کے سامنے آیت نمبر 80 ہے. وقالو، یہودیوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، سوائے گنتی کے دن، چند گنتی کے دن. اب یہ ایام معدودہ کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. بعض نے کہا، یہود کہتے ہیں کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے. کتنے ہزار سال برس ہے؟ 7000. ہمیں ہر 1000 سال کے عوض ایک دن جہنم میں رہنا ہوگا، تو 7 دن رہ کر چھٹی کر کے ختم. دوسری ان کی خام خیالی یہ تھی، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، پیچھے ہم نے 40 دن بشرے کی پوجا کی ہے، ہم 40 دن آگ میں رہیں گے بس. قل، اے پیغمبر ان سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اتخذتم عند اللہ عہدا، تم نے اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ ہم تمہیں چند دن ہی آگ میں رکھیں گے؟ اگر ایسی بات ہے تو کہاں ہے؟ اگر ایسی بات ہے کہ تم نے اللہ رب العالمین سے کوئی عہد لے رکھا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ کبھی بھی اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا. کیونکہ اللہ سے بڑھ کر عہد کو وفا کرنے والا کون ہے؟ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو وفا کون کر سکتا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی بھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اگر لے رکھا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ دعوے پر دلیل ہونی چاہیے نا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر ایسی باتیں کہہ رہے ہو جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 2. ان کا نظریہ کیا تھا؟ نظریہ یہ تھا ہم جہنم میں چند دن رہیں گے. اللہ نے اس پر 2 جواب دیے. پہلا جواب یہ دیا، کیا اللہ رب العالمین نے تمہیں کچھ عہد دے رکھا ہے، کچھ زبان دے رکھی ہے کہ یہودیوں کو ہم اتنے دن رکھیں گے، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ تو پہلی بات تو نہیں ہے نا.
اللہ نے کسی سے عہد نہیں لیا کہ ہم تمہیں اتنا دن جہنم میں رکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے اللہ پر لا علم والی باتیں کرنا، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں صرف ایک نہیں ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے۔ اچھا، انہوں نے ادھر بریک نہیں لگائی اور آگے بڑھے گئے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے کہا ہم سبھی اللہ کے بیٹے ہیں اور سبھی اس کے چہیتے ہیں۔ فنعوذ باللہ من ذالک، سورۃ المائدہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے صرف عزیر کو بولتے تھے، عیسیٰ ابن مریم کو، اب کیا بول رہے ہیں؟ ہم سبھی اللہ کے بیٹے ہیں، سبھی اس کے چہیتے ہیں۔ قل، اے پیغمبر ان سے ذرا سوال تو پوچھو، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر ایسی بات ہے تو اللہ نے اس دنیا کے اندر تمہیں تمہارے گناہوں کی سزائیں کیوں دی؟ کیا تمہاری شکلوں کو بندر اور سور نہیں بنایا اللہ رب العالمین؟ بنایا نا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم اللہ کے ویسے ہی بندے ہو جس طرح اللہ نے اپنے سارے بندوں کو ایک جیسا بنایا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، دوسرا مقام سورۃ النساء، کیونکہ ان کا کہنا کیا ہے؟ ہمیں چند دن آگ میں رکھا جائے گا پھر چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں نہیں، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے کیونکہ اس کی مخاطب امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا لیس بامانیکم، او امت محمدیہ کے لوگوں سن لو، میرے ہاں قیامت کے روز فیصلے تمہاری آرزوؤں کے مطابق نہیں ہوں گے۔ ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی میں اہل کتاب کی امیدوں اور تمناؤں کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہوں۔ اللہ تو کیسے فیصلہ کرے گا بتا دو۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برائی کرے گا بھگتے گا وہ، یہ اللہ کے ہاں اصول ہے۔ من جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے نا، جتنی بھی مخلوق، اس میں مکلف صرف دو مخلوق ہیں۔ مکلف کا مطلب جس کو اللہ رب العالمین نے خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، جس کے پاس ارادہ اور اختیار ہے، جس کے لیے جنت اور جہنم ہے، جس کو مرنے کے بعد اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، وہ انسان اور جن ہے۔ من یعمل سوءا، جو بھی انسان برا کرے گا یجزا بہ، اس کی سزا پائے گا، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو یا محمدی ہو صلوات اللہ علیہ وسلامہ۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اپنا کسی کو نہ ولی پائے گا نہ دوست پائے گا۔ آگے ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن، اور جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ کیا ہو؟ وہ مومن ہو۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور وہاں ان پر ایک کھجور کی گٹھلی کے اندر جو ڈانٹ ہوتی ہے نا، اتنا بھی اللہ رب العالمین ان پر ظلم نہیں کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات ظلم سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، بخاری کے اندر روایت، اس کو غور سے سننا، کہ جب خیبر فتح ہوا، خیبر یہودی تھے نا، فتح ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے زہر آلود گوشت کا تحفہ دیا گیا۔ پتہ ہے نا، وہ اس کی تکلیف مرض الموت میں محسوس کر رہے تھے۔ فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کے مقام پر مجھے جو زہر آلود کھانا کھلایا گیا تھا، آج اس کی تکلیف کو میں شدت سے محسوس کر رہا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے میرے سینے کو چھریوں سے کاٹا جا رہا۔ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں جو بھی یہودی موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو، ادھر خیبر کے مقام پر۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم میں سے میں تم سے کچھ پوچھنے لگا ہوں۔
کیا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے؟ سوال پوچھوں گا میں تم سے۔ انہوں نے کہا جی ہاں، اے ابو القاسم آپ پوچھیے ہم بتائیں گے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ پہلا سوال کیا، تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں، نام لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو، تمہارا باپ وہ نہیں وہ ہے، تمہارا باپ تو فلاں، کیونکہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ وحی کے ذریعے لگتا تھا۔ اچھا، ایک صحابی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جھوٹ بولا کہ ہمارا نام باپ کا نام یہ نہیں ہے۔ ہاں جھوٹ بولا۔ ہم نے کہا نہیں تمہارا باپ وہ نہیں، چونکہ وہ آزما رہے تھے نا کہ نبی برحق ہے یا نہیں ہے، یہودی تھے نا خبیث، کیا کریں۔ اچھا جی، انہوں نے جواب دیا کہ آپ سچ فرماتے ہیں، ہم نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے ہمیں پکڑ لیا۔ اچھا جی، آپ درست فرما لیں۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں کیا تم میں سچ سچ بتا دو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا ابو القاسم ہم سچ بتائیں گے، اگر ہم نے جھوٹ بولا تو آپ اسی طرح ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیں گے، جس طرح ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ آپ نے پہچان لیے۔ پھر رسول اللہ نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ جہنمی کون لوگ ہیں؟ جہنمی کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے تھوڑی مدت کے لیے ہم لوگ جہنم میں رہیں گے، وہی بات لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، پھر ہمارے بعد تم آ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، کیا پک پک کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر بیٹھ کر، یار ہم تھوڑی دیر رہیں گے پھر ہمارے بعد تم آ جاؤ گے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں ہی رہو گے، ہم کبھی تمہارے جان نشین نہیں بنیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اگر میں تم سے کچھ پوچھوں تو کیا سچ سچ بتاؤ گے؟ نے جواب دیا ہاں ابو القاسم۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے جو میں نے کھایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے ملایا۔ یاد رکھو یہ یہودی مسلمان کا بدترین دشمن ہے، یہ وہاں سے چلا ہے۔ اس تاریخ کو سمجھو، آج مسلمان فتنوں کا شکار ہو گیا ہے، یہ وہاں سے تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اسی نے عمر بن خطاب کو شہید کیا ہے، اسی نے عثمان بن عفان کے خلاف شورش برپا کی ہے، اسی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے اس مقام پر پہنچایا۔ یہی حسین ابن علی کے قاتل ہیں، استعمال ہمارے لوگ ہوئے، آج بھی یاد رکھو یہ وہاں سے چلا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے گوشت میں زہر ڈالا تھا؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے نجات حاصل کر لیں گے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر یہ زہر بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام سے یہ عہد لے رکھا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے وہ گوشت کھایا تھا، وہ مر گئے تھے، وہی ہے نا، تبھی موت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا جی؟ پہلی بات تو کہی ہمیں آگ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اللہ نے کہا نہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے پھر اس کا جواب دیا، اگلی آیت میں سنو، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ بلا کس نے کہا کہ آپ چند دن آگ میں رہو گے؟ دلیل کدھر ہے؟ اللہ پھر کیا ہے؟ من کسب سیئہ، جو برائی کمائے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، قیامت کے روز وہ اپنی برائی کے نرغے میں ہوگا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم آج جن گناہوں کو ہم لذتیں لے لے کے کر رہے ہوتے ہیں نا، اس روز رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، اے کاش میرے اور میرے اس گناہ کے درمیان مشرق اور مغرب کی مسافت ہوتی، لیکن کچھ نہیں ہوگا،
کیا پڑھتے ہوتے ہو نماز جب شروع کرتے ہو؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ یہ حصن المسلم میں موجود ہے، اس دعا کو یاد کرو۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسا سفید کپڑا میل کچیل سے اجلا ہو جاتا۔ اللہم نقنی من خطایای بالماء والثلج والبرد، اللہ میرے گناہوں کو پانی سے دھو دے، برف سے دھو دے، اولوں سے دھو دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ایک صحابی نے پڑھا، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 30 فرشتے اترے ہیں، کون لکھے گا؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے میں نے کبھی بھی نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ سے پہلے ان کلمات کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر نیت پڑھی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ ٹھیک ہے، تو جو برائی کرے گا اس کی خطا اس کو گھیر لے گی۔ فاولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو مومن ہیں نیک عمل کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اصول ہے، یاد رکھو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے ہاں فیصلہ جنت اور جہنم کا وہ منحصر ہے بنی آدم کے اعمال پر، جیسا عمل کر گئے اسی عمل کی بنا پر وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ یہ جو کتاب لکھی ہوئی ہے نا، یہ لکھ رہے ہیں، یہ قیامت کے روز ہمارے سامنے ہوگی۔ جب تو 10 سال کا تھا کیسا تھا، 20 کا تھا کیسا تھا، 30 کا تھا کیسا تھا، 40 50 60 کتنی نمازیں چھوڑیں، کتنے جھوٹ بولے، کتنے سال کی زکوٰۃ نہیں دی، تو نے کس پہ ظلم کیا، کس کا حق مارا، حقوق العباد میں کیا کیا، حقوق اللہ میں کیا کیا، کتنے روزے چھوڑے، کتنے لوگوں پر ظلم کیا، سب کچھ موجود ہوگا۔ حساب کتاب تو پورا ہوگا، لیکن پھر جو اللہ کی رحمت کی شفاعت کی بات کی، بس بات سے یاد رکھو، ایک بات ذہن میں رکھنا، ایک ہوتا ہے محاسبہ، کیا ہوتا ہے؟ محاسبہ، اور ایک ہوتا ہے معاقبہ۔ معاقبہ عقاب، سزا۔ اصول یہ ہے عربی کے اندر بتا، محاسبہ معاقبہ کو مستلزم نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا حساب ہو اور آپ کو سزا ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یا رسول اللہ، عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ حساب یسیر کیا ہے؟ فرمایا انما ذالک العرض، انما ذالک العرض، یہ حساب یسیر مومن کی بارگاہ الہی میں مختصر سی پیشی، بس شکل دکھاؤ، ٹھیک ہے بھائی اب جاؤ جنت میں جاؤ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منو کی شاہ۔ عائشہ جس سے سوال پوچھا گیا تو نے یہ کیوں کیا، فقد ہلک، ساری زندگی وہ عبادت میں گزارے، وہ نہیں بچ سکتا۔ ٹھیک ہے، تو محاسبہ اور معاقبہ، حساب اور عذاب دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ سجدوں میں پڑھا کرو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا آسان ترین حساب لے۔ تو یہ سمجھیے اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں جی، عائشہ بیان کرتی ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے عائشہ، چھوٹے اور حقیر گناہ کے کاموں سے بھی بچنا، صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کے بارے میں بھی جواب طلبی ہوگی۔ لیکن اللہ کا فضل اور کرم یہ ہے، فرمایا ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان،
ایک حج سے دوسرا حج، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوں گے سب کے لیے کفارہ یہ نیک عمل بن جائے گا انشاءاللہ۔ اس طرح جمعہ ہے، سورۃ الکہف پڑھتے ہو، 10 دن کے آپ کے صغیرہ گناہ مائنس، 10 دن کے 7 اور 3 آگے، 10 دن اس کی زندگی میں نور ہوگا، حدیث کے الفاظ، ٹھیک، کبھی نہ چھوڑنا اس کو، ہیں سورہ کہف کو لازم پڑھنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یہ آ گیا حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، پکا عہد لیا۔ عہد نمبر 1، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ اکبر، کیونکہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب کو بنیادی پیغام یہ دے کر بھیجا، جاؤ امت کو بتاؤ لا الہ الا اللہ، یہ وہی بات، لا تعبدون الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ۔ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معبود، وہ معبود جو برحق ہے، معبود برحق صرف ایک ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ معبود وہ ہوتا ہے جو مخلوق نہ ہو، جو خالق ہو۔ اللہ کی ذات کے علاوہ جس پہ ہاتھ رکھو گے ساری مخلوق ہے، کیونکہ جو مخلوق ہے وہ محتاج ہے، جو محتاج ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ محتاج کون نہیں ہے؟ اللہ۔ الغنی المغنی کون ہے؟ صرف اللہ۔ ہم کون ہیں؟ عبد الغنی ہیں، عبد المغنی ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، ہم غنی مغنی نہیں ہیں۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا یہ پیغام دے کر، امت کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، یاد رکھو، ٹھیک ہے جی۔ یہ آ گیا، یہ پہلا عہد لیا اللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ آپ سورہ اعراف پہ پڑھو گے، ہر نبی نے آ کر کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ یہ پہلا۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، سبحان اللہ، ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنا۔ کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے نا بیت اللہ الحرام، اس کو صرف آپ دیکھو گے آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک حدیث ہے جو سندن تھوڑی کمزور ہے، کہتے ہیں کہ والدین کو دیکھنا بھی ثواب ہے، لیکن یاد رکھنا حدیث میں تھوڑی سی کمزوری ہے، سند اور چین میں ذرا فرق۔ کہا جاتا ہے کہ 2 چیزوں کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، بیت اللہ الحرام اور والدین۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے متعدد مقام پر والدین کا تذکرہ کیا اور کے ساتھ حسن سلوک۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کو اللہ نے متعدد آیات میں عبادت الہی کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ کی توحید کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن اخلاق۔ رضا الرب فی رضا الوالدین، ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو رب العالمین ناراض ہے۔ اگر ماں باپ شرعی تقاضوں سے باہر جا کر بیٹے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں، اس ناراضگی کی پرواہ مت کرنا۔ اصول یہ ہے لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی بات مانی نہیں جا سکتی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے ماں باپ تجھ پہ زور ڈالیں کہ میرے ساتھ شرک کر، ان کی بات مت ماننا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اصول کو یاد رکھو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے انشکر لی ولوالدیک، اور میرے بندے میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ آج الیہ المصیر۔ کوئی بات نہیں، اتنا دل میں نہ لو، انشاءاللہ اگلی مرتبہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔
میرا شکر اور میرے اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر. اچھا جی میری وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب کا یہ فرمان ہے، فیصلہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. سورۃ بنی اسرائیل. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ ای العمل افضل یا رسول اللہ؟ قال الصلاۃ علی وقتها لوقتها. نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. قلت ثم ای، میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ بھی دیکھا، نماز حقوق اللہ، والدین حقوق العباد. لا تعبدون الا اللہ حقوق اللہ، وبالوالدین احسانا حقوق العباد. میں نے عرض کی پھر کون سا؟ ثم ایو؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یہ بخاری کی روایت. بات سمجھ آ گئی؟ ماں باپ کا بہت بڑا مقام. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. تمہاری زندگی میں تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، کبر، فلا تقل لہما اف. ان کو اوں بھی نہیں کہنا، نہیں. یہ سب سے کم تر جملہ ہے اف. جب یہ نہیں کہہ سکتے تو کیا کہہ سکتے؟ یعنی ان کے سامنے ماتھے پر شکر بھی نہیں لانی. پتہ ہے زیادتی کر رہے ہیں، کیا کر سکتے؟ فلا تقل لہما اف. اللہ پھر کیا کہو؟ وقل لہما قولا کریما. ان سے نرمی سے بات کرو کہ تمہارے لہجے سے محبت چھلک رہی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. بولتے نا ریڈ کارپٹ بچھا دیا. یہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے بازو بچھاؤ، زمین پہ مت چلنے دو ان کو، اپنے ہاتھوں پہ چلو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. آج ہم خون کے چکر میں نہ پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں، جوانی، غصہ، جذبات، ماں باپ کو پتہ نہیں کیا کچھ بول جاتے ہیں، وہ بیچارے پی جاتے ہیں. ماں باپ. من ابر الی من والدی یا رسول اللہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ میں سے میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق کون ہے؟ قال امک، آپ کی ماں. ثم ایو؟ قال امک. ثم ایو؟ قال امک. ثم ایو؟ قال اباک، تیرا والد بھی. 3 مقام کس کو دیے؟ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات. امت کے لوگ، اللہ نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. کیا بات کر رہے؟ ایسا ہی ہے. حملتہ کرہن ووضعتہ کرہا. اس نے پیٹ میں اٹھایا تکلیف اٹھا کر، سخت ناگواری کے ایام گزرے اس کے. ووضعتہ کرہا، کتنی مشکل سے اس نے جنم دیا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 2 سال دودھ بھی پلایا ہے. دیکھ لو مقام. وبالوالدین احسانا. نمبر 3 وذی القربى، قریبی رشتہ دار. قریبی رشتہ دار. صلہ رحمی. حقوق العباد میں سے چوٹی کا حق ہے صلہ رحمی. سل من قطعک، حدیث کے الفاظ ہیں، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. لیس الواصل بالمقافی. آپ کا رشتہ دار آپ سے حسن سلوک کر رہا ہے، آپ بھی اس سے اچھا برتاؤ کر رہے ہو، یہ آپ کوئی تیر نہیں مار رہے. لیس الواصل، آپ واصل نہیں ہو. ولیکن الواصل، صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ رشتہ دار آپ سے قطع تعلق ہی کرتا ہے، آپ اس سے حسن سلوک کرتے ہو. یہ ہے صلہ رحمی. لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داریوں کے حقوق مارنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. فاسق کون ہے؟ جو اللہ سے عہد کر کے مکر جاتا ہے، توڑ دیتا ہے.
اللہ نے جن رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم دیا ان کو توڑتا ہے اور زمین میں فساد کرتا ہے. یہ فاسق بھی ہے, یہ خاسر بھی ہے, نقصان اٹھانے والا. خسرت دنیا والآخرہ, اس نے دنیا بھی تباہ کر دی, آخرت بھی برباد کر دی. آپ بیٹھے ہوئے نا, ہم یہاں اس وقت ہمارا سب سے بڑے جو سیریس بڑے بڑے ایشو ہیں کیا ہیں؟ ہم رشتہ دار ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے. بہن بہن سے ناراض ہے, بھائی بھائی سے ناراض ہے, اولاد والدین سے, والدین اولاد سے. قبر, موت ختم, زندگی کے اندر غمی خوشی ختم. کس وجہ سے؟ کیا جواب دو گے؟ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ وہ چھوڑے. ہماری جو زندگیاں گزر گئی, کیا کرو؟ صلہ رحمی, رشتہ داریوں کے حقوق, قریبی رشتہ دار, امہ کا و ابا کا, اخت کا و اخا کا, ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے خالہ پھوپھیاں, یہ سب تمہارے رشتہ دار ہیں. کتنے رشتہ دار ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, لیکن ہم تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. وذل قربا, آپ نے فرمایا صدقہ دو, جب صدقہ دو تو قریبی رشتہ دار کو دو. کیوں؟ 2 فائدے ہوں گے, صدقے کا ثواب بھی ملے گا, صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا. عموماً جب آپ قریبی رشتہ دار کو دیتے ہو صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ, چونکہ اس کے حالات کا آپ کو پتہ ہوتا ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار, رات کے اندھیرے میں دیکھا اس کو, سرا وعلانیہ, چپکے سے دیکھا ہو, سب کے سامنے نہیں. اس کی عزت نفس کا خیال رکھو, مجروح نہ کرو اس کو. وذل قربا. ابو ایوب انصاری سے روایت ہے, ایک شخص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلانی علی عمل, مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جو مجھے جنت میں داخل کر دے. ایسا عمل بتاؤ جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ نے فرمایا تعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ولا تشرک بہ شیئا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. بخاری. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے, وہ صلہ رحمی کرے. کون نہیں چاہتا؟ آپ چاہتے ہو نا رزق بڑھے, عمر بھی بڑھے, نیک عمل والی عمر بڑی. آپ نے فرمایا توبہ, حدیث کو سنو شاہ صاحب, توبہ لمن طال عمرہ وحسن عملہ. فرمایا اس آدمی کے مقدر اور نصیب کا کیا کہنا جس کو اللہ نے لمبی عمر دے رکھی ہو اور نیک عمل کی توفیق بھی بخشی ہوئی. توبہ لمن طال عمرہ وحسن عملہ. تو کس سے ملے گا؟ صلہ رحمی سے. واللہ ما نقصت صدقۃ من مال, اللہ کی قسم صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہی نہیں. قسم کون اٹھا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے. آپ کے گھروں کے اندر ناریل ہوتا ہے, کھجور ہوتا ہے, جب وہ پھل لگتا ہے آپ اس کی کیسے پرورش کرتے, سنبھالتے ہو نہیں سنبھالتے؟ چھوٹا سا پودا وہ لے کے آتے ہو, بڑا مہنگا ہوتا ہے, کیسے سردی گرمی سے بچاتے ہو اس کو, یہ کیا کر رہے ہو پرورش. آپ نے فرمایا رب العالمین تمہارے صدقات کی پرورش کرے گا, کنکر کو پہاڑ بنا دے گا. جس طرح تم میں سے کوئی گھوڑے کا چھوٹا سا بچہ نو مولود پیدا ہوتا ہے, اس کو پال پوس کتنا مضبوط جانور بنا دیتا ہے, اس کی پیٹھ پہ بیٹھ کر سفر کرتا. اس طرح اللہ رب العالمین صدقات کی پرورش کرے گا. دیکھ لو, قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک, یتیم سے, بیواؤں سے, مساکین سے. من تکفل یتیما او ارملۃ اظلہ اللہ یوما لا ظل الا ظلہ, جو کسی یتیم اور بیوہ کی کفالت کرے گا قیامت کے روز اس کو اللہ رب العالمین اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا. ہاں, الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ فاما الیتیم
فلا تقہر، یتیم پہ جبر نہیں کرنا، بڑی محبت سے رکھنا اس کو، پال پوس کے بڑا کرو، اللہ کی قسم صدقہ جاریہ بنے گا تمہارے لیے۔ چاہتے ہو کہ رزق میں کشادگی ہو اور چاہتے ہو عمر دراز ہو تو صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے اس نے بڑا اچھی بات ہے، برا کرتا ہے کرنے دے یار، پھر کیا۔ ہم کبھی اپنی اولاد کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کبھی بیوی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کبھی ماں باپ کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کبھی سماج اور معاشرے کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بولتے ہیں نہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، میرا رشتہ دار اس نے کیا سمجھا، برا کیا، مجھ سے بڑھ کے برا، یہی کرتے ہیں نا، اور کیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی تعلیمات کس کے لیے؟ کس کو کہا رسول اللہ نے جو توڑے اس سے جوڑو؟ کس کو کہا؟ کون عمل کرے گا ان چیزوں؟ سلمن قطع۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات فرمایا والیتاما، یتیموں کے ساتھ، یتیم وہ ہے جس کا والدین بچپن میں فوت ہو جائے، لا یتما بعد البلوغ، یاد رکھو بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اگر بالغ ہونے کے بعد یتیم ہے تو 60% پاکستان یتیم ڈکلیئر ہو جائے گا، کیا کرو گے آپ؟ آپ نے بتایا وقت سے میری بیگم کے چکر میں ان سے پتہ نہیں کیا کروا چکی ہوں، یتیم۔ اچھا میں نے لیٹ بتایا نا، اب میں بولا قاری صاحب نے بول دیا بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں ہے، بتا دیا نا، بات ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، زبردست، بلکہ اچھی بات ہے، ابھی کوئی بات نہیں، اگر اسی پرانے اکاؤنٹ سے کام چلتا ہے تو چلاؤ یار، بیچاری اچھی ہے، بولے گی یار میں یہاں کلاس میں آئی ہوں تو میرا کام ہی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اسی کو چلاؤ، ٹھیک ہے، اس اکاؤنٹ کو بند نہیں ہونے دینا، اللہ محفوظ فرمائے۔ والیتاما، یتیم وہ بچہ ہے جس کا والد بچپن میں فوت ہو جائے، فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ ایک حدیث میں فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا روز قیامت اللہ کی جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے جی۔ والمساکین، اگلا کس کے لیے حسن سلوک کرو؟ مسکین۔ مسکین کون ہے؟ مسکین وہ ہے جس کی آمدن اس کی جائز ضرورت کو پورا نہ کرے۔ اس دور کے اندر اکثر لوگ مساکین، جس کو آپ سفید پوش بولتے ہو، عیالدار، ایک آدمی ہے اس کے پاس 5 بچے ہیں، بیوی ہے، خود ہے، 7-8 لوگ ہو گئے، مہینے کی آمدن اس کی اس ملک کے اندر 15 سے 20 ہزار ہے، کیسے گزارا کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ جو اہل ثروت اور مالدار ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ والمساکین، ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالی، رسول اللہ فرماتے مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گرد چکر کاٹتا پھرے، اسے 1 یا 2 لقمے، 1 یا 2 کھجوریں دی جاتی ہیں، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اسے کافی ہو جائے، اور نہ ہی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ اسے صدقہ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ کتنی باتیں اس کے اندر ہیں؟ 3۔ نمبر 1، اس کے پاس اس کی آمدن اس کی جائز ضرورت کو پورا نہیں کر رہی۔ نمبر 2، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ یہ ضرورت مند ہے۔ نمبر 3، مارے شرم و حیا کے کسی کے سامنے سوال بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن آگے پڑھو گے آپ، یہ تو حدیث ہے، آگے پڑھو گے سورۃ البقرہ ہی کے اندر، پارہ 3 کے اندر، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف سمجھتا ہے یہ تو مالدار ہے، یہ تو غنی ہے، جبکہ وہ غنی تعرفہم بسیماہم، ان کو ان کی علامات سے پہچان لو۔ علامات دیکھو نا، وہ کام کیا کرتا ہے، اس کی آمدن کہاں ہے، رہتا کہاں ہے، اہل و عیال، تبھی تو کہا نا قریبی رشتہ دار کو دو، قریبی رشتہ دار کی علامات کو تم پہچان سکتے ہو۔ تعرفہم بسیماہم وقولوا للناس حسنا، اور اگلی بات کیا کہی؟ لوگوں سے اچھی بات کرو، کبھی کسی کا دل نہ۔ ہم زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے ملتے ہیں نا، زندگی میں پہلی مرتبہ اس سے بد کلامی کرتے ہیں۔ ایک آدمی زندگی میں آپ سے پہلی دفعہ ملا ہے اور آپ اس سے غصہ کرتے ہیں۔ قولوا للناس حسنا، انسانیت، انسان صرف مومن کی بات نہیں ہے، آپ کا اخلاق اتنا خوبصورت ہونا چاہیے، آپ لوگوں سے اچھی بات کرو۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا معمولی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے تبسمک لاخیک صدقۃ، اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ لوگوں سے اچھی بات کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون دونوں کو کہا اذهبا الی فرعون انہ طغی، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہک چکا ہے۔ کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی،
ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے، میں رب ہوں۔ اللہ نے کہا جاؤ بہک چکا ہے، فقولا لہ قولا لینا، اس سے بات نرمی سے کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن کے بات کرنا یہ دعوت کے تقاضے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور خوبصورت واعظ کے ذریعے، موعظۃ الحسنہ، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر ڈیبیٹ ہو جائے اخلاقیات کے دائرے سے باہر مت نکلنا، ڈیبیٹ بھی کرو احسن طریقے سے، دلائل کا تبادلہ ہو نا، آپ یہ کہتے ہو میں یہ کہتا ہوں، آپ نہیں مانتے تو نہ مانو، نہیں ہم نے منوا کے چھوڑنا، نہیں تو جوتا ماریں گے، کیا بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وقولوا للناس حسنا، جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب بھی مجھے دیکھا آپ مجھ سے خندہ پیشانی سے ملے، آئے ہائے ہائے ہائے، رسول اللہ جب بھی مجھ سے ملتے تھے خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ وقولوا للناس حسنا، عائشہ بیان کرتی کہ رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ، بے شک اللہ نرم خو ہے، اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، نرم رویے کی وجہ سے وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو سخت رویے سے آپ کو نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے جی۔ وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ثم تولیتم، کتنے عہد لیے؟ لا تعبدون الا اللہ، ایک، بالوالدین احسانا، دو، ذوی القربیٰ، 3، یتامیٰ، 4، مساکین، 5، وقولوا للناس حسنا، 6، واقیموا الصلاۃ، 7، وآتوا الزکاۃ، 8۔ ثم تولیتم، اتنا بڑا عہد کر کے اللہ سے مکر گئے۔ کون سا عہد؟ کب کا؟ الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے تھوڑوں کی جو عہد پر قائم رہے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے، تم تھے ہی منہ پھیرنے والے، اللہ کے عہد کر کے اس سے غداری کرنے والے تم ہو۔ اللہم لا تجعلنا منہم، دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمائے، شیطان کے شرور سے، حاسدین کے حسد سے، بد نظروں کی نظر سے اللہ بچائے۔ یا اللہ ایک بنا نیک بنا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 83 تک ہم نے کیا، ٹھیک ہے جی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔